صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 15 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بحیرہ روم پر جنگ کے ختم ہونے کے بعد اور ناجی کی فوج کو ختم کرنے کے بعد ایوبی صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ وہاں بحیرہ روم کے پار روم شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ ان میں شاہ ایجسٹکس، شاہ ریمانڈ اور شہنشاہ کا بھائی رابرٹ بھی تھا۔ اس کانفرنس میں جنگ میں شکست اور سوڈانیوں کی بغاوت نہ کرنے پر بات چل رہی تھی۔ یہ سب مسلمانوں سے بدلہ لینے اور ایوبی کو ختم کرنے کے منصوبوں پر بات کر رہے تھے۔ رابرٹ بولا، عرب میں تمام مسلمانوں کی کمزوریوں سے ہم فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت، شراب اور دولت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے ہاتھ سے مروایا جائے۔ مسلمان کو ذہنی عیاشی کا سامان مہیا کر دو تو وہ اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اس نے عرب کے کئی امراء کی مثالیں دیں جنہیں اس نے عورت اور دولت سے خرید لیا تھا۔ یہ کچھ دیر مسلمانوں کی کمزوری کے متعلق باتیں کرتے رہے، پھر لڑکیاں جو سلطان کی قید میں تھیں ان کو آزاد کروانے کی عملی پہلوؤں پر غور ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ 20 بہترین کمانڈر اور جنگجو اس مہم کے لیے بھیجے جائیں گے۔ مورخین نے لکھا ہے مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا تھا اور ان کا اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا ہوا تھا۔ اب ان کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی آگ پھیلانا شروع کر دی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ صلیبی فوج میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے اور عادی مجرم بھی۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ انہیں لڑکیوں کو آزاد کروانے اور سلطان ایوبی کو قتل کرنے کی مہم کے لیے چنا گیا تھا۔ ان میں میگنانا ماریوس بھی شامل تھا جسے روم کے جیل خانہ جات سے لایا گیا تھا۔ ان کو ضروری ہتھیار دے کر کشتی پر روانہ کر دیا تھا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی تب تک صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت کو دبا چکا تھا۔ اب سلطان اپنے کمرے میں بیٹھا علی سے باتیں کر رہا تھا۔ ان دونوں جنگوں میں علی کی جاسوسی کا بڑا ہی کردار تھا۔ ایوبی اچانک بولا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ کہا، علی، ہم نے ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق تو سوچا ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی ساحل پر قیدی کیمپ میں موجود ہیں۔ ان کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہہ خانے میں ڈال دو۔ میں ابھی پیغام بھجواتا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے ہیں۔ وہ سوڈانیوں کے کماندار بالیان کے پاس تھی۔ اسی لڑکی سے جاسوسی اور بغاوت کی خبر ملی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالیان ان کمانداروں میں نہیں ہے جو باہر موجود ہیں، اور نہ وہ زخمیوں میں موجود ہے اور وہ مرے ہوئے لوگوں میں بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ 7ویں لڑکی جس کا نام موبی بتایا گیا تھا وہ اس بالیان کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اپنا شک دفع کرو علی، ایوبی نے کہا، صلیبیوں کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ بہرحال ان قیدیوں کو تہہ خانے میں ڈالو اور اپنے جاسوس تیار کر کے بحیرہ روم کے پار بھیج دو۔ زیادہ صحیح تو یہ ہے کہ اپنے جاسوس اپنے ہی ملک میں پھیلا دیے جائیں۔ یہ مشورہ دینے والا سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج کا سالار تھا۔ اس نے کہا، ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مسلمان امراء سے ہے۔ اپنے جاسوس ان کے حرموں میں داخل کر دیے جائیں تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ اس نے تفصیل سے اپنے امراء کے کردار اور ایوبی کو بتایا۔ سلطان زنگی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ صلیبیوں کے حملے کو روکیں یا اپنے گھر کو اپنے ہی چراغ سے جلنے سے بچائیں۔ سلطان ایوبی یہ باتیں سنتا رہا اور بولا، اگر تم لوگ جس کے پاس ہتھیار ہیں دیانتدار اور اپنے مذہب سے مخلص رہے تو باہر کے حملے اور اندر کی سازشیں قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اپنی نظر سرحدوں سے دور آگے لے جاؤ۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ اپنی نظریں بحیرہ روم سے آگے لے جاؤ۔ سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک پھونک سے گل ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ ہم ایمان کے چراغ جلائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فروشی کو روک لیں گے سلطان محترم، سالار نے کہا۔
ہم مایوس نہیں، صرف 2 لعنتوں سے بچو۔ سلطان ایوبی نے کہا، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے اور پھر ذہنی عیاشی سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس دوران علی بن سفیان بالیان کی تلاش میں جا چکا تھا۔ علی بالیان کے گھر گیا تو اس کے گھر تو بوڑھی خادمہ تھیں۔ انہوں نے بتایا بالیان کے گھر 5 لڑکیاں رہتی تھیں، جو ان میں بوڑھی ہو جاتی تھی وہ اسے غائب کر دیتا تھا اور ان کی جگہ جوان لڑکیوں کو لے آتا تھا۔ انہوں نے بتایا بالیان بغاوت کی رات آیا تو اس کے ساتھ ایک ہوشیار اور خوبصورت فرنگی لڑکی تھی۔ اگلے دن سوڈانیوں کے ہتھیار ڈالنے کی خبر اس کو ملی تو وہ لڑکی کے ساتھ لاپتہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 7 سپاہی بھی موجود تھے۔ علی بن سفیان نے ان کی باتیں سنی تو وہاں سے واپس آنے لگا۔ اتنے میں ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا علی بن سفیان کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس پر فخر المصری سوار تھا۔ کود کر گھوڑے سے اترا اور ہانپتی کانپتی آواز میں بولا، میں آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ میں بھی اس بالیان اور کافر لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ان سے انتقام لوں گا۔ جب تک ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں وہ کدھر گئے ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا ہے لیکن ان کے ساتھ 7 مسلح محافظ ہیں اور میں اکیلا تھا۔ وہ بحیرہ روم کی طرف جا رہے ہیں مگر عام راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ اس نے علی بن سفیان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کے لیے مجھے 4 سپاہی دے دیں، میں اس کے تعاقب میں جاؤں گا اور ختم کر کے ہی آؤں گا۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، میں 4 کی بجائے 20 سپاہی تمہیں دوں گا، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ علی بن سفیان کو چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ موبی اور بالیان بحیرہ روم کی طرف جا رہے ہیں۔ بالیان اور موبی ساحل پر کافی دور نکل چکے تھے۔ بالیان موبی کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے اپنا ملک اور اپنا مذہب بھی چھوڑنے کو تیار تھا۔ موبی جو اس کے ساتھ صرف کام نکلوانے کے لیے آئی تھی وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اپنے کام کے لیے موبی اپنے عمر سے دگنے مرد کے ساتھ راتیں گزارتی رہی۔ وہ اب اس سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ اس نے کئی بار بالیان کو کہا تھا کہ جلدی چلو کہیں پکڑے نہ جائیں، لیکن بالیان جہاں سایہ دار جگہ دیکھتا وہاں رک جاتا۔ بالیان نے اپنے ساتھ شراب کا ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ ایک رات موبی نے ایک ترکیب سوچی کہ اس نے بالیان کو شراب اتنی زیادہ پلا دی کہ وہ بے سدھ ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو 7 محافظ تھے وہ ذرا پرے سو گئے تھے۔ موبی نے دیکھا کہ محافظ جو ذرا جوان تھا اس کو جگایا اور ذرا دور لے گئی۔ اس نے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں۔ میں تم لوگوں کے لیے مدد لائی تھی تاکہ تم صلاح الدین ایوبی جیسے غیر ملکیوں سے آزاد ہو سکو، مگر یہ تمہارا کماندار بالیان اس قدر عیاش آدمی کہ اس نے شراب میں بدمست ہو کر میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ عقل مندی سے بغاوت کا منصوبہ بناتا اور فتح حاصل کرتا، اس نے مجھے اپنے حرم کی لونڈی بنا لیا اور اندھا دھند فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایسی لاپرواہی سے حملہ کروایا کہ ایک ہی رات میں تمہاری اتنی بڑی فوج ختم ہو گئی۔ تمہاری شکست کا ذمہ دار صرف یہ ایک شخص ہے۔ اب یہ میرے ساتھ صرف عیاشی کے لیے جا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمندر پار لے جاؤں، اسے اپنی فوج میں رتبہ دلاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں، مگر مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر میں نے شادی ہی کرنی ہے اور اپنے ملک میں جا کر فوج میں رتبہ ہی دلانا ہے تو مجھے ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو میرے دل کو اچھا لگے۔ وہ آدمی تم ہو۔ تم جوان ہو، دلیر ہو، عقل مند ہو۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں چاہ رہی ہوں۔ مجھے اس بوڑھے سے بچاؤ۔ میں تمہاری ہوں، سمندر پار چلو، فوج کا رتبہ اور مال و دولت تمہارے قدموں میں ہوگا، مگر اس آدمی کو یہیں قتل کر دو۔ دیکھو وہ سویا ہوا ہے، اسے قتل کر دو اور آؤ نکل چلیں۔ اس نے محافظ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ محافظ اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے بھی دیوانہ وار موبی کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ موبی ذرا پرے ہٹ گئی۔ محافظ اس کی طرف بڑھا تو عقب سے ایک پرنچی اس کی پیٹھ میں اتر گئی۔ اس کے منہ سے ہائے نکلی اور وہ پہلو کے بل لڑک گیا۔ اس کو آواز سنائی دی، نمک حرام، نمک حرام کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ وہ ابھی اتنا ہی کہنا پائی تھی کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ نے اس کے بازوؤں کو جکڑ لیا اور جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لے لیا اور بالیان کے قدموں میں ڈال دیا۔
بالیان شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اگلے دن بالیان اٹھا تو اس کو گزشتہ رات کا سارا واقعہ سنایا گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو شاباش دی، لیکن موبی نے اس کو بتایا وہ اس کو جان کی دھمکی لے کر گیا تھا۔ بالیان اس کے عشق میں ایسا گرفتار تھا کہ اس نے موبی کو کچھ نہ کہا اور پھر ساتھ چلنے لگا۔ موبی نے راستے میں کئی بار بالیان سے کہا دیکھو جلدی چلو ہم پھر پکڑے جائیں گے، لیکن بالیان نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ موبی اب آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نہ جانے کیا سوچ کر ان کے تعاقب میں نہ گیا۔ بغاوت کے بعد حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا۔